الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نواله وآزم شانہ واتم برہانہ لی بے حد حمد و ثنا. اور حضور نبی پاک صاحب الوداع فخر موجودات حضور سید سروران حامی بے قسم غم گسار جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ذات بابرکات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد حضرین محترم، یہ خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ہے سادے بزرگ چاچا محمد ابراہیم اور انہاں دے صاحبزادگان نے. دعا ہے رب لم جزل اس نو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے. اور اللہ سبحانہ و تعالی میرا تواڈا اس دے وچ شرکت کرنا اللہ تبارک و تعالی اس نو بھی اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. حضرین محترم، یہ محفل میلاد شریف دی ہے، ذکر رسول دی محفل ہے. اس دی مناسبت نال میں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اللہ سونے نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دا تذکرہ کرو، اللہ تعالی دی نعمتاں یاد کرو
کیا فائدہ ہو سی؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تسا کامیاب ہو۔ دیکھو نا کامیابی نو کس نال معلق فرما دیتا قرآن پاک دے وچ، اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دا کیا کرو؟ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ دی نعمتاں نو یاد کرو۔ اللہ اکبر، کہ او دی نعمتاں نو یاد کرو تو فائدہ یہ ہو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دی کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور دیکھنا یہی کہ اس دی نعمتاں دا اساں تذکرہ کرنا ہی، نعمتاں نو یاد کرنا ہی، تا نعمتاں دے بارے تا خود مالک نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تساں میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، لعلکم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، فرمایا شمار نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ادو حکم ہی میری نعمتاں نو تساں کیا کرو؟ یاد کرو، میری نعمتاں دا تذکرہ کرو، اور نال ہی فرما دیتا ہے میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ توجہ کرو کہ جیڑیاں نعمتاں شمار دے وچ نہیں آ سکدیاں انہاں دا ذکر کس طرح ہو سکتا؟ جیڑیاں نعمتاں شمار وچ نہیں آ سکدیاں انہاں دا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو جس وقت تو شمار اگر انہاں دا ذکر ہو گیا تو سمجھو شمار وچ بھی آ گئے، اگر انہاں دا ذکر ہو گیا تو شمار وچ بھی آ گئیاں۔ تے ادو فرمایا شمار تو کر بھی نہیں سکتے، تے جس وقت شمار نہیں کر سکتے انہاں دا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہاں دا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہن یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ اوکھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے عمل کرنا ہے، بس ہن معاملہ اوکھا ہو گیا کہ بھئی ادو حکم ہی تسا میری نعمتاں نو یاد کرو، ادو فرما دیتا تسا میری نعمتاں نو جناب اگر شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے، تسا شمار کر نہیں سکتے۔ بس ہون اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کس طرح کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کس طرح کرنا ہے؟ بس ہون علماء نے اس دا ایک حل دستا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اتنی نعمتاں تے شمار ہو نہیں سکتی ہیں، اتنی نعمتاں ہیں پیاں، لیکن حکم بھی ہے پیا نعمتاں نو یاد کرو، تو اس دا وحد یہ طریقہ ہے کہ نعمتاں نو کیا کیتا ونجے؟ غور و فکر کیتا ونجے، دکھا ونجے کہ کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بڑیاں اہم نعمتاں ہیں، ایسی اہم نعمت کا تذکرہ کیتا ونجے کہ جس نعمت سے تذکرہ کرن دے نال ساریاں نعمتاں دا تذکرہ ہو، ایسی نعمتاں دا تذکرہ کیتا ونجے یا ایسی نعمت عظمہ دا تذکرہ کیتا ونجے کہ جس دے نال ساریاں نعمتاں دا کیا ہو ونجے؟ تذکرہ ہو ونجے، ذکر ہو ونجے۔ تو ہون اس وقت غور کیتا، توجہ کیتی کہ وہ کیڑیاں نعمتاں ہیں پیاں، تاں سادے سامنے دنیا کائنات دے وچ بہت نعمتاں ہیں پیاں، اس سادہ وجود بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے یاد، اس سادہ وجود بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو ایک اہم نعمت ہے، یہ سادہ وجود بڑی اہم نعمت ہے، کیونکہ دیکھو نا یہ وجود ہے تتہاں سانو بیاں نعمتاں حاصل ہو دیا پئی ہیں۔ دیکھو نا کھاون کے لحاظ نال جتنیاں نعمتاں ہیں تو کس وقت نعمتاں ہو سن جس وقت یہ وجود ہے پیا، پیون کے لحاظ نال جتنیاں نعمتاں ہیں پیا دنیا جہان دے وچ اس وقت نعمتاں ہو سن کہ وجود ہے پیا استعمال کر سکتا ہے، پاون کے لحاظ نال ہیں پیا اس وقت نعمتاں ہو سن کہ وجود ہے پیا، تو پتہ چلا کہ وجود ایک بہت بڑی اہم نعمت ہے کہ او نعمت ہے تاں ہی جتیاں نعمتاں اس دے کام آمن دیاں ہیں پیاں، اگر وہ وجود اے نعمت نہ ہو میں وجود دی صورت دے وچ تے وقت جناب کیا ہو سی؟ وقت نعمتاں تے وقت اس واسطے فضول ہیں پیاں، وقت نعمتاں کیا ہیں پیاں؟ وقت فضول نعمتاں ہیں پیاں، یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، بس پتہ چلا کہ یہ وجود بہت بڑی نعمت ہے، اس وجود دی نعمت دے نال دنیا جہان دیاں تمام نعمتاں دا تعلق کی نال، بس اس جسم نو جتنیاں نعمتاں ملدیاں پئیاں ہیں یا جسم انہاں تو محظوظ ہوندا پیا ہے، جسم انہاں تو مستفید ہوندا پیا ہے، اس صورت ہے کہ جسم اے وجود ہے پیا تاں ہوندا پیا، تو ہن اے وجود جڑا ہے اے کہندے سبب ہے
یہ کہندے سبب تو وجود مل ہے پتہ کہ جس وقت جتھا یہ وجود یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ کہندے صدقے ہے کہندے وسیلے نال ہے کہ ماں پیو دے وسیلے نال یہ ماں پیو دے وسیلے نال ہے یاد رکھو کوئی بھی چیز جہی دنیا جہان دے وچ وجود ہے اس دیاں کچھ نہ کچھ علتاں ہوندیاں ہیں تو ویسے علتاں کافی ہوندیاں ہیں چار ہوندیاں ہیں میں انہیں دو ہی میں اختصار نال بیان کرا کہ کوئی چیز بھی بندی ہے نا تا ہک تا اس دی علت مادی ہوندی ہے مثلا دیکھ لو گھڑا ہے گھڑا اپنے آپ نہیں بندا اس میں کوئی نہ کوئی بناون والا ہے کبھار بنائیدا ہے نا بس وہ کبھار جڑا ہے اس گھڑے نو بناون والا او علت فاعلی ہے تو بنا کیسا نال ہے مٹی نال تے مٹی کیسا ہے علت مادی ہے مٹی علت مادی ہے تے یہ دو علتاں ہو گئیاں گھڑے واسطے یہ دوویں ضروری ہیں بناون والا ہی ہو سی تے گھڑا تاں بن سی تے نال ہی مٹی ہو سی تے گھڑا بن سی تو اس طرح انسان دی علت مادی کیا ہے علت فاعلی اللہ سبحانہ و تعالی انسان نو پیدا کرنے والا بناون والا کون ہے پیا اللہ سبحانہ و تعالی تو سمجھو اللہ سبحانہ و تعالی انسان واسطے کیسا ہے علت فاعلی ہے ہاں علت مادی کیسا ہے علت مادی اس دے والدین ہیں علت مادی اس دے والدین ہیں کا یاد رکھو علت فاعلی اللہ تبارک و تعالی علت مادی والدین ہیں پہ تو یاد رکھو کہ دنیا جہان دے وچ جتنی عبادت بندہ کر لوے اللہ سبحانہ و تعالی دا حق ادا نہیں ہو سکتا تو والدین دی جتنی خدمت کوئی کر لوے تو والدین دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یہ علت فاعلی علت مادی ہے ہر چیز جو ہوندی ہے ہن سادے واسطے کیا ہے سادہ وجود ہے یہ وجود کہیں دے سبب نال ملے والدین دے سبب نال ملے ہاں بھئی پیچھا چلے ونو والدین دا وجود کہیں دے سبب نال انہاں دے والدین دے نال انہاں دا وجود کہیں دے نال ایویں پیچھا چلتے 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 آخر کتھے پہنچ گئے آدم علیہ السلام تک پہنچے کتنے پہنچے آدم علیہ السلام تک پہنچے ہن پوچھا ونجے کہ آدم علیہ السلام دا وجود کہیں دے وسیلے نال ہے اے آدم علیہ السلام دے وجود دا سبب کیا ہے کیا تو خود میرے سونے مالک نے فرمایا کیا فرمایا لولا محمد لما خلقتکا اے آدم اگر میرا پیارا محبوب نہ ہوئے ہاں تو میں تینوں پیدا ہی نہ کرتا آدم علیہ السلام دیکھ لو آدم علیہ السلام دے وجود دا سبب کیسے ہے آدم علیہ السلام کہندے صدقے آئے ہیں اللہ سونے نے خود فرما دیتا کیا فرمایا لولا محمد لما خلقتکا اے پیارے آدم اگر میرا پیارا محبوب نہ ہوئے ہاں تو میں تینوں پیدا ہی نہ کرنا تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام دا اے وجود جیڑا ہے دنیا جہان دے وچ کہندے وسیلے نال ہے اے میرے پیارے آقا دے وسیلے نال ہے اور یاد رکھو صرف آدم علیہ السلام بھی نہیں ایک پچھا گال اساں رہ گئی ہے کہ او پچھا گال اساں نعمتاں دے اتے بڑا اساں جو کیتا ہے کہ کتنیاں نعمتاں ہیں پئیاں اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے پیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تساں اللہ تعالیٰ دی نعمتاں شمار کرنا چاہو تا شمار نہیں کر سکتے اچھا یہ نعمتاں اللہ تعالیٰ کینوں دیتی ہیں یہ نعمتاں کینوں دیتی ہیں انسانوں تو انو انسانہ واسطے ہیں پئیاں فرمایا تساں شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ دی نعمتاں پتہ چلا کہ یہ نعمتاں تواڈے واسطے ہیں پئیاں تواڈے واسطے اتنیاں نعمتاں ہیں پئیاں شمار نہیں کر سکتے تے بات لوگاں جناب حضور واسطے تکڑیاں چاہ دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز دیتی ہے فلاں نہیں دیتی فلاں دیتی ہے فلاں نہیں دیتی اور میرے بھائی جیڑی توانو سانو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نعمتاں انہاں دا شمار کوئی نہیں تو جہیں دے صدقے کائنات بنی ہے انہاں نے کتنا عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری امت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حاضرین محترم خود اندازہ کرو کہ یہ توانو سانو نعمتاں اتنی عطا فرمائی ہیں اور شمارت کوئی نہیں
تے وقت جیڑیاں کائنات جیندے صدقے بنی ہے انہوں نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے وہ کہنے شمارے ہو سکتے ہیں یہ بس اپنی عقل دی گال ہے یہ اپنی عقل دی گال ہے اگر عقل ہو سی تو انہوں پتہ لگ ویسی کہ مخلوق نو اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں وہ شمارے کوئی نہیں تے جیڑیاں محبوب جیندے واسطے نعمتاں بنیاں ہیں جیندے صدقے بنیاں ہیں تے انہوں نے کتنا کچھ عطا فرمایا انہوں نے کتنا کچھ عطا فرمایا حاضرین محترم اللہ سونے نے فرمایا کہ لولا محمد لما خلقتک اے پیارے آدم اگر میرا پیارا محبوب نہ ہوئے ہاں میرے پیارا محبوب نہ ہوئے ہاں تو میں تینوں بناویں نہ ہاں بھئی حدیث قدسی ہے لولا محمد لما خلقت الدنیا فرمایا اگر میرا پیارا محبوب نہ ہوئے ہاں تو میں دنیا نہیں پیدا نہ کرا میں دنیا نہیں پیدا نہ کر رہا اللہ اکبر پتہ چلا کہ دنیا جو کچھ پیدا فرمائی ہے کہیں وسیلے ہے کہیں صدقے ہے میرے آقا دے صدقے ہے میرے آقا دے صدقے ہے اللہ اکبر دنیا جہان دیا نعمتاں کہیں صدقے ہیں میرے آقا دے صدقے ہیں اس واسطے سارے فرماندے ہیں نا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا اللہ اکبر یہ دنیا جہان دے وچ اسا جو کچھ کھاندے پائے ہیں پیندے پائے ہیں کہیں دا صدقہ ہے سب میرے آقا دا صدقہ ہے یہ سب میرے آقا دا صدقہ ہے پیا اللہ اکبر حاضرین محترم یہ سب کچھ دنیا جہان جے رہی یہ میرے آقا دے صدقے بنا میرے آقا دے دنیا دے وچ کیسا کیسا ہے دنیا دے وچ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی تو علاوہ جو کچھ ہے دنیا جو کچھ ہے دنیا ہی سب کہیں دے واسطے بنی ہے کہیں دے صدقے بنی ہے میرے آقا دے صدقے بنی ہے یہ ہوا ہے یہ فضا ہے یہ سب کچھ یہ سورج ہے چاند ہے یہ جتنی کائنات ہے سب میرے آقا دے صدقے بنی ہے یہ ہوا بھی کہیں دے صدقے میرے آقا دے صدقے اساں تساں اج موبائل ہر بندے کو ہے اج موبائل ہر بندے کو ہے نمبر ملایا جناب کوئی سادہ عزیز جناب پہر رہندا ہے دنیا دے آخری او جناب اس سے رہندا پیے ناروے رہندا پیے آخری کونے دے وچ دنیا دے اتھے جناب نمبر ملایا ایک منٹ جناب اتھے بیل وجی السلام علیکم یہ سادے جیڑی آواز ہے یہ سادہ سلام ہے یہ من دسو تو تار تہی کوئی نا بغیر تارے موبائل ہے پیا یہ سادی آواز کہیں پہنچائیے یہ سادی آواز یہ کہیں پہنچائیے اتھے دسو چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں پہ سکول دے انہوں نے پتہ ہے پیا کہ یہ جیڑی سادی آواز ہے یہ ہوا دے وچ کیسا ہے لہرہ ہیں پیاں اس سے ہوا دے دوش کے سادی آواز کیا کریں دیئے سفر کریں دیئے سمجھو ہوا ہی سادی آواز کتے پہنچا دیتی ہے دنیا دے آخری ملک دے وچ سادی آواز پہنچا دیتی ہے تے اور چند ہی سیکنڈ دے وچ اتنے سادی آواز پہنچ گئی ہے اللہ اکبر حاضرین محترم توجہ کرے سو کہ اے ہوا اس نے سادی آواز چند منٹاں دے وچ کتھے پہنچائیے اتنے فاصلے تے اس نے سادی ہوا اتھے پہنچا دیتی ہے سادی آواز اتھے پہنچائیے تو بھئی جہندے واسطے ہوا بڑی کوئی نہیں اس دے سلام تا اتھے پہنچا دے وے تے جہندے واسطے ہوا بڑی ہے تے جہندے صدقے بڑی ہے کیا انہوں دے سلام مدینہ نہیں پہنچائیں گے اللہ اکبر دیکھو صحیح خود اندازہ کرو کہ جہندے واسطے بڑی کوئی نہیں انہوں دے سلام تا جناب لیتے پھرتی ہے پورے دنیا جہان دے وچ آوازہ پہنچیں دی پئی ہے تو جہندے واسطے بڑی ہے ہوا دے نبی ہیں میرے آقا یاد ہوا دے بھی میرے آقا ہوا دے نبی ہیں حدیث پاک کہ میرے آقا فرمان پاک کہ ارسلت الى الخلق کافہ کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بناتے بھیجا گیا ہاں من دسو خلق دے وچ ہوا ہے یا کوئی نہ ہوا بھی خلق دے وچ ہے مخلوق دے وچ ہے تو پتہ چلا کہ میرے آقا ہوا دے بھی نبی ہیں پہ سادے تو جناب سادے واسطے تو بنی نہیں تو بنی ہنا دے واسطے سب کچھ ہنا واسطے بنا ہے انہوں دے سلام نہیں پہنچے نہیں اللہ اکبر حاضرین محترم اس کو بڑی ودی گال توجہ کرے یہ تو جناب یہ بھی یاد رکھو میرے آقا ہوا دے محتاج کوئی نہیں میں سلام سنن دے وچ
میرے آقا ہوا دے محتاج کوئی نہیں سلام سنن دے وچ ہوا دے محتاجی کوئی نہیں میرے آقا نو بغیر ہوا دے میرے آقا سن دے میں تو ایک مشہور حدیث پاک ہے مشہور حدیث پاک ہے مشہور حدیث پاک کافی اکثر لوگ سنی ہوئی ہو سی کہ قیامت دا دن ہو سی ڈاڈا اوکھا دیں گے ڈاڈا اوکھا دیں گے قیامت والا دن فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم فرمایا یہ زلزلہ جڑا ہے قیامت دا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت فرمایا دودھ پلاون والی عورت جڑی ہو سی اپنے بچیاں نو بھول ویسی اتنا ہولناک اے ہے پیا قیامت دا منظر وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل گر ویسن فرمایا یہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک ہے کہ دودھ پلاون والی عورت اپنے بچیاں نو بھول ویسی حمل گر ویسن فرمایا اتنا قیامت دا ہولناک منظر ہے اللہ اکبر حاضرین محترم قیامت دا دن ہو سی اللہ سونے دا حکم ہو سی کیا حکم ہو سی والوزن یومئذ الحق والوزن یومئذ الحق اللہ اکبر فرمایا اللہ سونے دا فرمان ہے کہ میزان ضرور قائم ہو سی میزان ضرور قائم ہو سی میزان ضرور قائم ہو سی حاضرین محترم تکڑیاں لگی ہوئی ہو سن تکڑیاں لگی ہوئی ہو سن تاں سورج 100 میل تے آ چکا ہو سن سورج 100 میل تے ہر بندہ اپنے گناہاں دے مطابق پسینے دے وچ شرابور ہو سن جتنے کہیں دے گناہ زیادہ اتنا پسینہ زیادہ جتنے کہیں دے گناہ زیادہ اتنا پسینہ زیادہ اتنا پسینہ اتنا زیادہ جناب کیا اسی پسینے دے شرابور اسی حاضرین محترم اللہ سونے دا حکم ہو سی اللہ سونے دا حکم ہو سی کہ نامہ اعمال تولے بنے نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فرمایا جس دے نیکیاں زیادہ ہو سن فرمایا وہ بڑی اچھی تے خوش پسند زندگی دے وچ ہو سی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فرمایا جس دے نیکیاں کیا ہو سن تھوڑیاں ہو سن جس دے نیکیاں تھوڑیاں ہو سن فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ترازو لگویا ہو سی نامہ اعمال دے دفتر تولے ویندے پائے ہو سن یاد رکھو تے بس ایک میرے آقا دے امتی دا نامہ اعمال تولا ویسی تے اس دیا نیکیاں کم ہو سن گناہ زیادہ ہو سن تے بس اس نو وقت فرشتے لائے تے اللہ تعالی دا حکم ہو سی جن دے نیکیاں کم ہیں جن دے گناہ زیادہ ہیں اس نو جہنم ہے اس نو لائے تے ویندے پائے ہو سن اس نو لائے تے ویندے پائے ہو سن اللہ اکبر کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا لے تے ویندے پائے حسن تے او جناب مڑ مڑ تے پچھوں دیکھسی اس پاسے دیکھسی اس پاسے دیکھسی کدھا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آونے آج وہ وحد سہارا اوہے ہن پہ بس وہ نظر آونے ہاں موڑ موڑ تے دیکھ سی کوئی انہاں دس سے ہاچا کوئی میری خبر دے وے ہاچا میرے آقا دے اللہ اکبر اے حالت ہو سی اس نے تو مختلف ہیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سن تے آپ جلدی جلدی دوڑ تے اس پاسے ویسن کہ میرے امتے نو فرشتے جہنم لے وے اور ایک روایت دے وچ اے بھی آئے حضرت آدم علیہ السلام آواز دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز دے تے عرض کرے سن کہ توادے امتے نو فرشتے جہنم لے ویندے ہیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دے ویسن اللہ اکبر حاضرین محترم دیکھ صحیح ہیں نبی پاک امتی واسطے کیویں دوڑتے ویسن آج اساں تساں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے انہاں دی سنت واسطے سادی کیا حالت ہے کیا اساں دوڑتے سنت والے پاسے ویندے ہیں یا اساں سنت تو منہ موڑو یا ہے دسو
میرے بھائی اگر اج یہ موقع ہے اگر اج اساں تساں منہ ادا ہی کر لے سوں تو یاد رکھو کیا ہے کل سادے تے کرم نوازی ہو سی دوڑتے ویسن اج اساں تساں کوئی بندہ سادہ عزیز ہووے کوئی مصیبت وچ ہووے اساں دوڑتے ویندے ہیں دسو نہیں ویندے آرام آرام نال ٹھیک ہے یار کہیں میرے آقا دوڑتے ویسن فرشتہ نے روک لے سن روکتے فرمائے سن واپس آؤ تو فرشتے عرض کرے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اساں اس دے نیکیاں تولیے ہیں نیکیاں کم ہیں پیاں اس دے گناہ زیادہ ہیں پے اس واسطے اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق اساں لئی وینے ہاں تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سن واپس لایا ہو تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرے سن باری تعالیٰ تیرے پیارے حبیب اس طرح فرمائے دیں میرا سونا مالک فرمائے سی میرا حبیب جس طرح فرمائے دے اوہ کرو میں اپنے حبیب نال وعدہ کیتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے حبیب توانو اتنا عطا فرمائے سوں اساں اتنا عطا فرمائے سوں کہ تساں راضی ہو گئے بس وہ میرے محبوب دے نال وعدہ ہے دی میں فرماوے اوہ کرو واپس لیتے آوے سن اور جس وقت واپس لیتے آسن دوبارہ نامہ اعمال دے وچ نیکیاں گناہ رکھے ہوئے سن وطوی گناہ زیادہ ہو سن وطوی گناہ زیادہ ہو سن جس ٹائم دوسری دفعہ بھی گناہ زیادہ ہو سن وقت کیا ہو سی انہیں پریشان ہو سی وہ بندہ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا ہاتھ مبارک اپنے جیب وچ پے سن جیب وچوں ایک پرچی کڈتے او دے نیکیاں والے پاس رکھ اللہ اکبر بس وہ ایک پرچی رکھنی ہو سی تو او جڑا تلاوڑا ہو سی نیکیاں والا او جڑا او پاس نیکیاں والا ہے تلاوڑا وہ کیا ہوئے سی بھارا ہوئے سی وہ بلند ہوئے سی کیا ہوئے سی ویسے اساں تساں سنتے حیران ہو سو تساں میں بلند ہوئے سی بلند تا کیڑا ہوندا ہے ہولا ہوندا ہے نا لیکن یاد رکھو اس سارے دنیا دے وچ ترازو دا معیار بھی ہے پیا آخرت دا بھی ہے پیا سادے دنیا دے وچ جڑا ہوندا ہے نا بھاری ہوندا ہے او تلے بہ ویندا ہے جڑا ہولا ہوندا ہے اوتے ہوندا ہے لیکن قیامت والے دے معاملہ برعکس ہو سی جڑا بھاری ہو سی او بلند ہو سی بھاری بلند ہو سی اس نو رفعت مل وے سی یاد رکھو اللہ اکبر حاضرین محترم بدی میں ہی ہو دی نیکیاں زیادہ ہو سن تو جناب مبارکہ ملنے لگ گئے سن مبارک ہوئے بھئی مبارک ہوئے فرشتے مبارکہ دے سن تو تا جہنم بیندہ پیا ہمیں اے تا بس تھوڑا دیا اگر چند لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں نہ تو تا جہنم گیا ہمیں بس انہوں مبارکہ ہر پاسوں مبارکہ اللہ اکبر اللہ اکبر حاضرین محترم مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا گناہگار پہ لطف جب آپ کا ہوگا گناہگار پہ لطف جب آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چاہتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کیا فرمایا گناہگار پہ لطف جب آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا توجہ کرے سو اس شعر دوتے کیا مطلب ہے کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا جہڑیاں گناہ کیتے ہوئے ہن او کے ہو گئے کیا بغیر کیا او ہن جناب سمجھو ہن نہیں کوئی نہ بے کیا ہوگا فرمایا جہڑیاں نیکیاں کیتے ہو یا کوئی نہ ہو سن او ہن نیکیاں جناب نظر آنا جائے گناہگار پہ لطف جب آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا اللہ اکبر حاضرین محترم بس وہ جنت ویسی ہوں گال اے ہی ہوں اصل سوچنا اے ہی جڑا معاملہ ہے اصل وہ جڑا درود شریف ہے فرشتے دو دفعہ جناب نامہ اعمال تولے تے نامہ اعمال جو تے ڈیوٹی پہنی ہے فرشتے دی ہے نا تو کیا فرشتے جناب جانتے نہیں لکھا کیا مسئلہ ہے وہ فرشتے ہن پہ تولن والے بھی فرشتے ہن پہ تو سادے جناب پاکستان دے جناب کوئی دکاندار پہ نہ ہیں فرشتے ہن پہ بالکل کوئی نہیں تولن وچ بھی کوئی نہیں معاملہ ہویا اور لکھن والے بھی کون ہن پہ فرشتے ہن پہ ہن پہ او درود پاک نیکیاں وچ کیوں کوئی نہیں آیا
درود پاک نیکیاں شامل کیوں نہیں ہویا؟ فرشتیاں دے جڑا وہ دفتر ہے نامہ اعمال جڑا لکھو آئی اس دے وچ درود پاک کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، اس واسطے نہیں آیا بھئی کیونکہ وہ فرشتیاں دے سننے چ نہیں آیا، فرشتیاں دے سننے چ نہیں آیا، تے فرشتیاں دے سننے چ نہیں آیا تے اس واسطے نامہ اعمال وچ بھی نہیں آیا، تے نامہ اعمال وچ نہیں آیا تے اس واسطے تلن واسطے بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، تے فرشتے دسواں ہن کتھے بلا؟ اے فرشتے ہن پہ تے او درود پاک انہاں دے سننے چ نہیں آیا، درود پاک انہاں دے سننے چ تے میرے آقا پاک دے سننے چ آ گیا ہے، فرشتیاں دے سننے چ نہیں آیا لیکن میرے آقا پاک دے جناب سماعتاں دے وچ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہون توجہ کر نہ دیکھ، فرشتے جڑے نال بیٹھے ہیں وہ درود پاک جناب انہاں دے سننے چ نہیں آیا لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعتاں دے نظر ہو گیا ہے، میرے آقا دی بارگاہ وہ پہنچ گیا ہے، تو پتہ چلا کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی سماعت دا اے عالم ہے پیا کسے دی محتاجی کوئی نہیں، کسے دی بھی محتاجی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں گزارش کریں دا پی ہمیں کہ میری آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعتاں دیکھو کہ او درود پاک جڑا فرشتیاں دے سننے چ نہیں آیا لیکن وہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود پاک سن بھی کیتا ہے اور اس درود پاک نو کیا کیتا ہے؟ محفوظ بھی کر کیتا ہے۔ تو کیا ثابت ہویا کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں دا درود ہوئے، امتیاں دا سلام ہوئے، اس دے سنن واسطے کسی چیز دا محتاج کوئی نہیں ہے، کسی چیز دے بھی محتاج کوئی نہیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا یہ تو واضح ہوں مثال نال میں سمجھا دیتا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہاں دی سماعتاں دا اے عالم ہے۔ حضرین محترم، آخری گال میں کراں جڑا میں نے ٹائم فرمایا ہے ٹائم پورا ہو گیا۔ آخری گال کہ قیامت تدیں بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے، تو یاد رکھو اس قیامت والے دن تے اگر ہول ناکیاں تے اس دے مسائب کو بچنا ہے تو اس دا ایک واحد حل ہے پیا، اس دا ایک واحد حل ہے پیا۔ کیا ہے پیا؟ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان پاک ہے پیا کہ میرے آقا پاک نے فرمایا تو دے تو قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب او شخص ہو سی جیڑا کثرت نال درود پاک پڑھدا، جیڑا کثرت نال درود پاک پڑھدا ہو سی۔ بس جیڑا بندہ کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے یاد رکھو او میرے آقا پاک تے زیادہ قریب ہو سی۔ تو ہن دسو اگر قیامت والے دن میرے آقا دا قرب نصیب ہو گیا تے وقت کم بن گیا، وقت کم بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دا شعر ہے نا، اس سے دوتے میں اپنی گفتگو ختم کرے نا کہ آپ دا شعر ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چھوٹے چھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ۔